اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المعطی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور اصحاب پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب انسانوں میں سے حسین ترین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟
وہ عرض کرے گا الہی تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، پس میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی، تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے نے بالکل سچ کہا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ایمان افروز، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جس مقام رفیع پہ فائز ہوں گے، جس عظمت و شان کے مقام پہ فائز ہوں گے، اس کا نام مقام محمود ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان میں سے کسی کو مقام محمود نہیں ملا۔ یہ صرف اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہوں گے، اور جبریل امین کو بھی وہ قربت نصیب نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہوگا۔ ناظرین کرام، مقام محمود جو ہے یہ بھی ایک عجیب علمی نکتہ اور ہمارے اہل علم کے سوچنے کے لیے ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرشوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے، ہے میم دال احمد میں بھی آتا ہے اور محمد میں بھی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو اس دن جھنڈا ہوگا وہ لواء الحمد ہے، اس میں بھی ہے میم دال ہے، اور جس مقام پہ آپ فائز ہوں گے اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم جو خوش بخت لوگ ہیں، ہمیں دوسری امتیں الحمادون کے نام سے جانتی ہیں۔ ہمارا نام اس امت کا قیامت کے روز یہ ہوگا۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ حوض کوثر کے جام کن کو نصیب ہوں گے؟ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کو بھی ہوگی، باقیوں کے لیے بھی ہوگی۔ 1,24,000 انبیاء کی امتیں جب ان کے پیچھے جائیں گی تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ جاؤ کسی اور کی طرف، اور ایک ذات اس دن میدان حشر میں ایسی ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں جو ہوں تمہارے لیے، گناہ گاروں کے لیے۔ مجھے حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایمان افروز شعر یاد آ گیا، اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہ شان محبوبی کا اس دن اظہار ہوگا۔ ناظرین کرام، آج مقام محمود پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہماری خوش بختی ہے پاکستان کے مایہ ناز فرزند، بہت بڑے ہمارے سائنسدان جن کی بہت بڑی پاکستان کے یہ جو اٹامک سسٹم ہے اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جہاں پہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا نام آتا ہے، سمر مبارک من کا نام آتا ہے، وہیں پہ جناب سلطان بشیر محمود صاحب کا۔ سلطان بشیر صاحب کو میں اس طرح بھی جانتا ہوں ناظرین کرام، اگرچہ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی اور مارکات الآراء کتابیں ہیں، ساری پڑھنے والی ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں ایک مکمل صوفی اور درویش کو میں نے پایا ہے۔ میں تو ان سے بڑی عقیدت کا ایک میرا اور محبت کا ان سے رشتہ ہے۔ وہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج میرے ساتھ ہوں گے، اور دوسرے میرے مہمان لاہور سے آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، مفتی فاروق القادری صاحب ہیں میرے ساتھ، اور نوجوان اسکالر عاقف طاہر میرے ساتھ ہیں۔ آج ہم تینوں اس پہ گفتگو میں اپنے مہمانوں سے کروں گا۔ میں ابتدا اپنے پروگرام کی کر رہا ہوں جناب سلطان بشیر محمود صاحب سے۔ سلطان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلطان صاحب، موجودہ دور کا جو ماڈرن ذہن ہے وہ سوچتا ہے یہ جنت کیا ہوگی، یہ دوزخ کیا ہوگی، اور یہ جو مقام محمود ہے یہ کیا ہوگا، حوض کوثر کیا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں، کرسی کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اور مقام محمود جو ہے وہ کس طرح کا کوئی سٹیج بنے گا، کس طرح ہوگا۔ لا تعداد سوال آج کا ماڈرن ذہن جو اس میں آتا ہے۔ تو آپ کی بات جو ہے، ہمارے علماء دین تو فرماتے رہتے ہیں، لیکن آج کا جو ماڈرن ذہن ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی سائنسدان بھی ہمیں یہ بات سمجھائے۔ بسم اللہ، آپ فرمائیے۔
قاری صاحب آج کا بڑا اچھا موضوع ہے اور سمجھنے کے قابل ہے. جی اس کا سب سے پہلی بات اس کو صحیح ادراک کے لیے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی لمٹ سے بیانڈ ہیں. ٹھیک، اس کی پرسیپشن ہمارے ایون سائنس میں ایک ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں انفینٹی. ٹھیک انفینٹی ہے غیر محدود چیز. ٹھیک اور وہاں پہ جو انفینٹی کے اوپر جب جاتے ہیں تو میتھمیٹکس اور سائنس وہاں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک مثلاً ہم کہیں گے 1 + 1 = 2. ٹھیک 1 million + 1 million = 2 million. لیکن 1 million infinity + 1 million infinity = 1 infinity. اچھا اچھا ٹھیک 1 million infinity multiplied by 1 million infinity = 1 infinity. ٹھیک یعنی جو غیر محدود ہے اگر اس میں آپ اور غیر محدود بھی ڈال دیں تو غیر محدود ہی رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک یہ جو جنت ہے جی اس کے بارے میں قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت بنائی جو وسیع تر ہے ساری کائنات سے. ٹھیک کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں ذکر آ جاتا ہے کہ یہ سماوات والارض سے وسیع تر ہے. ٹھیک ہے جی واسع کرسی السماوات والارض. ٹھیک جو کرسی ہے اس کے اندر اندر ہے سب کائنات، کچھ زمین و آسمان کائناتیں ساری سب اس کے اندر ہے. یعنی وہ کرسی کل ہے پارٹ اور کائنات جو وہ پارٹ ہے. واہ. اسی طرح مقام محمود، اب یہ جو مقام ہے اسی طرح مقام محمود اور مقام عرش اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ جو یونیورس ہے اس سے یہ اس کا سب سیٹ ہے، وہ سپر سیٹ ہے. اچھا یہ اس کا ایک پارٹ ہے، پارٹیکل ہے، پارٹیکل یہ اس کا ایک پارٹ ہے جی. اور وہ کل ہے. اور وہ جو کل ہے اس کو چونکہ ہم پارٹیکل کو ہی سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، جو سب سیٹ ہے اس کو ہی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے. تو جو ٹوٹل ہے اس کا ادراک ہیومن مائنڈ کے لیے امپاسبل ہے. اس لیے قرآن کریم میں محکمات اور متشابہات جو آیات آتی ہیں جی ان کا ذکر آتا ہے. متشابہات یہ ہیں جو مشابہ ہوں. ٹھیک آپ کسی مثال سے کسی دوسری چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک تو یہ جنت کی مثال جو ہے نا وہ بہت ساری قرآن کریم میں آیات سے ملتی ہے. ان مثال کیا ہے دنیا میں جو چیزیں ان کے ریفرنس ہے. ٹھیک لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں ویسی ہیں. وہ ایک ہمارے لمیٹڈ سمجھنے کے لیے ہماری لمیٹڈ عقل کے لیے ایک مشابہ ایک ٹرمنالوجی دی گئی ہے. ورنہ جنت عرش یہ چیزیں جو ہیں دے آر بیانڈ ہیومن کمپریہنشن. ان کو نہیں ہم سمجھتے. اور ان کا جو سائز ہے وہ سائز مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم کہیں یہ اسی میں نہ پھنس جائیں کہ جنت زمین کی طرح کوئی چیز ہے، یا بعد میں کہا کہ جنت جو ہے زمین کے اوپر ایک باغ تھا یا باغ ہے یا باغ ہوگا. آپ نے فرمایا فار ایگزامپل کہ جنت کے جو درخت ہیں اس درخت کے نیچے اگر ایک گھوڑ سوار جو ہے 500 سال دوڑتا رہے تو وہ درخت کا نہیں نکلے گا. یعنی سائز وہاں دیکھ لیں. اس طرح دوزخ میں جو لوگ ہوں گے ان کے جو کان ہیں وہ بہت بڑے ہوں گے. ان کی جو جلد ہے وہ اتنی موٹی ہوگی کہ وہ جیسے ایک ماؤنٹین ہوتا ہے. اللہ. کہ وہاں پہ دوزخ کے جو مثال سے یہ ہے کہ کوئی کمپریہنشن ہے ہی نہیں ہے. جی اس لیے جنت میں ہمیں فروٹ دیے جائیں گے تو سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ ہم کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے ٹھیک جیسے پہلے دیا گیا تھا. شکل میں وہ ایسا ہمیں اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے مشابہ ایک ہمارے پاس آ رہی ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں ہے. سلطان صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، میں دوبارہ آپ جناب کی خدمت میں. تو پھر میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کرسی ہمارے پرسیپشن میں نہیں آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک اس دن جو دکھائی جائے گی اور مقام محمود ہوگا تو وہ جو منظر ہوگا قیامت کا اس کی ہمیں کوئی توجیحات ملتی ہیں؟ منظر قیامت کا کہاں لوگ اکٹھے ہوں گے؟ وہ اس زمین پہ ہوں گے، کوئی اور زمین ہوگی؟ یہ آپ سے میں بعد میں پوچھوں گا. مفتی صاحب سے ذرا میں کچھ بات کر لوں. مفتی صاحب
قرآن حکیم میں بھی مقام محمود کا جی ذکر ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء کہتے ہیں، بالکل وہاں پر موجود ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ لفظ عسیٰ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ اچھا، معنی یہ ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہستی محمود اس وقت ہوتی ہے جب اس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، مدح کی جائے، اسے محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود وہ مقام جہاں پر آپ کی مدح اور تعریف کی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ترمذی میں ہے کہ اسی کی تفسیر آپ نے خود فرمائی۔ عرض کی گئی حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اشفع لامتی فیہ، یہ وہ مقام ہے جس میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اجمالاً میں تذکرہ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ ساری مخلوق جب میدان معشر کے جاں سوز حالات سے پریشان ہوگی، اپنے ہی پسینے میں ڈوبی ہوگی، تو ان حالات میں یہ سارے چلیں گے حضرت آدم کے پاس، وہ فرمائیں گے بھیا آپ کہیں اور جائیں، ہم آج آپ کی شفاعت نہیں کر سکتے، ہمیں تو آج اپنی بارے میں فکر ہے کہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، لیکن یہ شاید اضافاً فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک کریم کا آستاں بتاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہاں جانے والا با مراد ہی پلٹتا ہے۔ سبحان۔ عاقف، شفاعت کی بھی قسمیں ہیں؟ جی بالکل، شفاعت کی مختلف قسمیں ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مقام محمود سے مراد حضور نبی پاک علیہ السلام کا شفاعت کرنا ہے اپنی امت کی۔ تو وہ جو شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی، اس کے بارے میں حضرت ایاز نے اس کی مختلف قسمیں بیان فرمائی۔ قاضی ایاز نے اس کی سب سے پہلی یہ شفاعت عامہ، کہ عام امتوں کی اور انسانیت کی شفاعت کرنا۔ دوسری انہوں نے قسم بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ جن کا حساب کتاب ہو جائے گا اور وہ دوزخ کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہو کر دوزخ کی بجائے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی دوزخ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمودیت کی وجہ سے وہ دوزخ کی بجائے جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے۔ اور تیسری قاضی یاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شفاعت کی وجہ سے اور مقام محمود پہ فائز ہونے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں میں دوزخ سے اللہ کی عنایت کی وجہ سے اور توفیق اور اجازت کی وجہ سے دوزخ سے نکال کر ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس پہ مختلف احادیث بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں سلطان صاحب سے سلطان صاحب، میدان حشر ہے، اب وہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں اسی دنیا میں وہ قائم ہوگا، ایک میدان ہوگا، اس میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ جتنی اس وقت دنیا ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے، پارٹیکل ہے اس کا، تو وہ تو میدان پھر بہت بڑا ہوگا، اور وہ کہاں ہوگا اس کی ذرا توجیہ سمجھا دیں۔ آسمانوں پہ ہوگا، زمین پہ ہوگا، کہیں اور جگہ کوئی کائنات ہوگی، یہ ذرا سمجھائیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو زمین اور یہ جو کائنات ہے یہ تو سب ختم ہو جانے ہیں۔ اچھا جی، کل سب تباہ، جیسے جو پہلی اسٹیٹ تھی نا ایگزسٹنس کی، جس میں اللہ تھے جی، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک، اس کائنات قیامت کے بعد ایک سٹیج آنی ہے کہ اللہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ریکریٹ کرے گا ٹھیک زمین کو، لیکن وہ زمین جو ہے وہ اس طرح کی زمین نہیں ہوگی، نام یہی ہوگا، اچھا، لیکن انفائنٹلی بگر۔ ٹھیک، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو پیدا کریں گے اور جنت جو ہے وہ انفائنٹلی بگر ہوگا، اور وہ اتنے اس قدر وہ غیر محدود دنیا میں چلے جاتے ہیں، جیسے انفینٹی کا ابھی میں نے کانسیپٹ پیش کر رہا تھا جی، کہ وہاں پہ وہ انسان کے میتھمیٹکس میں اور اس کے سائنس میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک، دے آر دیئر، جیسے انفینٹی از دیئر، رائٹ، لیکن ان کو آپ کسی حساب میں نہیں لا سکتے۔ ٹھیک، اور وہاں یہ جو مقام محمود ہے
یہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مقام ساری کائنات میں، ایک نقطہ وہ جو نئی کائنات ہوگی اس میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ایک مقام جو ہے مقام محمود ہے، اور وہ ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزرو ہے، اور وہاں پہ آپ جلوہ افروز ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہاں سے پھر آپ شفاعت کے لیے آئیں گے، ساری دنیا اس مقام کو دیکھ رہی ہوگی، اور یہ جو مقام ہے عظمت کا مقام، پریزنٹ جو اس میں ان ٹرمینالوجی میں نہیں سمجھا جا سکتا. یہاں پہ جیسے صوفیہ اکرام انسانی الفاظ، انسانی عقل جو ہے وہاں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، یہی ہے انسانی عقل کی لمٹ. وہاں پہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اگر آپ انسانی ٹرمینالوجی کو یوز کریں گے تو آپ بہت ساری غلطیاں کریں گے. اچھا، وہاں پہ وہاں وہ ورڈ ہے جس ورڈ کا ہم امیجنیشن نہیں کر سکتے. وہاں پہ حساب فیل ہو جاتا ہے، میتھڈ فیل ہو جاتا ہے، وہاں پہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہاں اللہ ہے اور اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اللہ کے محبوب ہیں. اچھا سلطان صاحب، یہ جنت اب ہے، اس وقت بھی تو جنت ہوگی نا، اس کی کوئی آپ کو کوئی اشارہ کبھی کوئی ملتا ہے جنت کا؟ سائنسدان جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. جنت اور دوزخ یہ کوئی دو جگہوں کے نام نہیں ہیں، دو حالتوں کے نام ہیں. اچھا، اس لیے جگہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے جنت چلا جانا. دے آر ٹو اسٹیٹ، اور وہ اسٹیٹ اسی لیے ایک قبر میں دو مردے ڈال دیے جائیں، ایک جنت میں ہوگا، ایک دوزخ میں ہوگا. تو وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسپرچول اسٹیٹ ہے، جس میں جتنے انسانی استعارے ہیں وہ سارے آپ کو نظر آئیں گے متشابہات کی شکل میں، لیکن اصل میں وہ کوئی اور ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. انار ہے، انگور ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے. اس انار سے اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. وہ بس وہ انار اس لیے کہ ہمیں یہاں وی لائک انار بڑا اچھا پسند کیا جاتا ہے، لیکن انار کی ایک مشابہ ایک بات کہی گئی ہے، وہاں کے انار اس طرح کے انار نہیں ہوں گے. اچھا، یہ جو کرسی ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پہ رونق افروز ہوں گے، تو وہ کرسی کی کوئی ہم حیت، کوئی اس کا کوئی شکل، کوئی ہم کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بیانڈ ہیومن پرسیپشن. لیکن ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. ٹھیک، جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم پھنسے رہیں گے. ٹھیک. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے کون کے امر سے بنایا، ٹھیک، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بڑا کیا بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنایا، سبحان اللہ، اور ساری کائنات کو امر کون سے بنایا. واہ واہ، وہ حکم سے بنی ہے، یہ پارٹ سے بنی ہے. سبحان اللہ، اپنے نور کا ایک نور اس کو سیپریٹ کر دیا کہ یہ محمد ہے، اور محمد وہ ہے جو اول آخر ظاہر باطن جس کی تعریف کی گئی ہے. سبحان اللہ. میں جا رہا ہوں بریک پہ، میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں سے یہاں میں کچھ ڈسکشن کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں سلطان بشیر محمود صاحب نے. ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے کبھی وہ چشتیوں کی محفل میں کوئی بہت اعلیٰ کوئی شعر پڑھا جاتا ہے نا، تو لگتا ہے اندر ایک تموج پیدا ہو گیا طبیعت میں. سلطان صاحب کی باتوں سے بس ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایمان کو بلندی مل گئی ہے، اور جیسے عشق کو اور کوئی مقام مل جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج مقام محمود اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین کرام. جی مفتی صاحب آپ مقام محمود کے بارے میں ایک جی میں عرض کر رہا تھا کہ سارے عیسیٰ کے پاس آئیں گے, حضرت عیسیٰ راہ دکھائیں گے حضور کے آستانہ کریمہ کی. تو اولین و آخرین جملہ مسلمین تمام انبیاء کرام سمیت حضور کی بارگاہ میں آئیں گے, اور حضور اس وقت ان سب کی پریشانی سن کر فرمائیں گے آنا لہا, ہاں آج میں آپ سب کی دستگیری کروں گا. اور یہ کہہ کر حضور سجدے میں تشریف لے جائیں گے, سجدے میں سر رکھیں گے اور دیر تک اللہ کی ایسی تعریف کریں گے. خود حدیث شریف میں ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ میرے دل میں ایسی حمد القاء کرے گا جیسی حمد کی مخلوق میں کوئی نہ کر سکا اللہ تعالیٰ کی. حضور حمد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب ارفع راسک, اپنا سر سجدے سے اٹھا دیجیے. سبحان اللہ. ساروں کو حکم ہے سر سجدے میں رکھیے, محبوب کو فرمایا جا رہا ہے آپ سر اٹھا دیجیے. قل آپ فرمائیے توطاع, جو آپ کہیں گے ہم ویسا کر دیں گے. وشفع تشفع, آپ شفاعت کرتے جائیے ہم شفاعت قبول کرتے جائیں گے. اس وقت حضور کی شفاعت سے پھر ان گنت, بلکہ حضور کا اپنا فرمان ہے اشفع لی اکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر, کہ میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا کہ جتنے زمین پر درخت ہیں, جتنے زمین پر پتھر ہیں, جتنی زمین پر ریت کے ذرے ہیں, ان سے زیادہ لوگوں کی اکثر کی شفاعت کروں گا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, عدل کے یہ شفاعت جو ہے اس میں تضاد نہیں آ جاتا؟ میں ایک بات کہہ کے اس بات کا جواب, وہ جو ظالم تھے جس نے 100 قتل کیے ہیں, جس نے لوگوں کو لوٹا ہے, ان کا پھر کیا بنے؟ میں ایک بات کہہ کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں. جب حضور سب کی شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے تو پھر ساری مخلوق اولین و آخرین اس وقت حضور کی شان و شوکت اور آپ کی بات کا اللہ کے دربار میں جو وجاہت اور عزت ہے وہ دیکھ کر سب حضور کی تعریف کرنے لگ پڑیں گے. اس مقام کو پھر کہیں گے مقام محبوب, کہ ساری مخلوق حضور کی تعریف اور توصیف کر رہی ہے اور اللہ خود بھی اپنے محبوب کی حمد اور توصیف. اب اس طرف آ جائیں. ایک ہے اللہ کا عدل. عدل یہ ہے کہ جس نے حساب ہونا ہے, یہ اس کے گناہ ہیں, یہ اس کے لیے سزا سنا دی جائے گی, یہ عدل تھا. شفاعت ہے فضل. فضل اور عدل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. عدل کے مطابق سزا سنا دی جائے گی, عدل کے تقاضے پورے ہو گئے, پھر جس طرح دنیا کے سزا دی جائے گی, سزا سنا دی جائے گی, سنانی دی بھی جائے گی کہ نہیں؟ میں عرض کروں, سزا سنانے کے بعد اب مختلف مدارج ہوں گے. کوئی بغیر سزا کے شفاعت کی بدولت جنت میں چلا جائے گا, کسی کو جہنم میں بھیجا جائے گا, وہ سزا بھگتے گا, پھر حضور کی شفاعت کی بدولت وہ جنت میں آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی حکمت سے فیصلہ فرمائے گا کہ کس کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا. جیسے سلطان صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہاں جا کر پھر ہمارے خیالات دم توڑ دیتے ہیں, ہماری سوچیں مٹ جاتی ہیں, ہم اس کو پھر اپنے انداز میں اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. دنیا کا کوئی اور سسٹم اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کا فضل ہے. اچھا جی, شفاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم اذان میں آپ کے ذہن میں ہوگا, ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کو مقام محمود پہ فائز فرما, وہ تو آلریڈی ہیں. جی بالکل, لیکن وہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ایکچولی ایک گڈ فیتھ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا. ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کی بات, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما, تاکہ کل قیامت کے دن ہم جیسے گناہگار جو ہیں وہ حضور کی شفاعت کے مستحق بن جائیں. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. میں سلطان صاحب سے آج چاہتا ہوں میکسیمم اپنا ان سے استفادہ کروں, وہ اسٹوڈیو میں ہیں اسلام آباد میں. جی سلطان صاحب, اب مقام محمود پہ ہم آ جاتے ہیں. میں آپ سے دریافت کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ وہ عالم الگ ہوگا, اور دوسرا آپ نے جو فرمایا ذرا اس کی تصحیح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا. خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک پارٹ تھا, وہ پارٹ الگ کیا اللہ نے, اس طرح کی بات نہیں ہے.
اصل میں یہ ہے کہ صوفیہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانے کی مانند تھا، کن تو کنزن مخفیا، کچھ نہیں اس طرح تھا، اور میں نے چاہا کہ میں اپنا عارف پیدا کروں، میں نے چاہا کہ میں اپنا عارف پیدا کروں جو مجھے پہچانے، ایکسٹرنلی پہچانے. ٹھیک. اس وقت کچھ اور نہیں تھا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا عارف اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ. نور سے اس لیے پیدا کیا کہ نور سے شعور ہے. ٹھیک ہے. نور سے شعور ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر ایک چیز امر سے پیدا کرتے ہیں تو اس کو شعور عطا کریں یا نہ کریں، لیکن بیسیکلی وہ ایک حکم سے پیدا ہوئی ہے، اس میں شعور نہیں ہے. ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے. جی. یہاں پہ جو عارف تھے وہ شعوری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے ان کو سارا علم دے دیا گیا. اور شعوری لحاظ سے تبھی ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی مخالف قوتیں تھیں وہ ان کے ہوتے ہوئے، شیطان بھی یہاں پہ ہے، یہاں جو گمراہ کرنے والے بھی ساری لگا دیں، اور پھر جو کہا گیا کہ یہ دیکھا کہ یہ میرا عبداللہ ہے. ٹھیک. اور یہ اس کو کوئی شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک. ٹھیک. تو یہ جو شعور سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیرنس ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو اس وقت یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کائناتی تخلیق ہے کہ کائنات کا ایک پروڈکٹ ہے. یہ غلط ہے. وہ کائنات کا پروڈکٹ نہیں ہے. وہ کائنات سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک تعالیٰ کی جو خواہش تھی، ارادہ تھا، اس خواہش اور ارادہ کی ایک شکل اللہ نے پیدا کی. سبحان اللہ. ذرا ایک کالر لے لے آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام باز فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی جی جناب. مبارک ہو یہ پروگرام، اور میری اس میں حصہ ڈال لیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہ مقام محمود ون مین شو ہے. اچھا. صرف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ہے وہ دکھائی جانی ہے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام مخلوق کو کہ یہ میرے محبوب ہیں. سبحان اللہ. ان کی شفاعت سے سب نے شفاعت پانی. بڑی کمال کی بات کی آپ نے. وہ جو شعر میں نے پہلے سنایا شروع میں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جی سلطان صاحب، شان محبوبی اس دن دکھانی ہے اللہ کریم نے. سلطان صاحب، اور اچھا ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ انہی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے. ایک میدان ہوگا. وہ اس طرح نہیں دیکھیں گے. اچھا. ان کے نور نے، جیسے فضا جو ہے اس میں ٹائم اینڈ سپیس بھرا ہوا ہے. ٹھیک. یہ ہر کے اندر سے گزر رہا ہے. ٹھیک. اس کو اس وقت کا دنیا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھے گی کہ ان کی نور جو ہے وہ ہر طرف چھایا ہوگا. ٹھیک. اور اس نور میں ہر آدمی کھڑا ہوگا. ٹھیک. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ ان آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، وہاں آپ اسپرچولی دیکھ رہے ہوں گے، ذہنی طور پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کو محسوس کر رہے ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل کر رہے ہوں گے. فیل کر رہے ہوں گے. پھر بھی ان کی جو پریزنس ہے وہ آل اراؤنڈ ہوگی، ایوری ویئر ہوگی، ہر بندے کے لیے ہوگی. کوئی بندہ اسے محروم نہیں ہوگا. ٹھیک. اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے دن چڑھا ہوا ہو تو سورج سے ہر بندہ فیض حاصل کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ سورج ہے. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ آپ بات سمجھے. ذرا مفتی صاحب سے بات کر لوں علمی طور پہ. جی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انوارات ہوں گے انہوں نے محیط کیا ہوگا، ہر چیز کو احاطہ کیا. دیکھیں یہ تو ہر تک پہنچ رہا ظاہر ہے. دیکھیں جیسے کہ حدیث جابر میں ہے، جیسے سلطان صاحب نے حضور کے نور کی تخلیق کی بات کی، وہ حدیث آگے اس کا ایک لمبا طویل حصہ ہے بہت
جس میں یہ بھی ہے کہ پھر اس نور کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، فرشتے پیدا کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، نور کے فیض سے، حضور کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے حضور کا نور پیدا کیا، پھر حضور کے نور سے کل کائنات، تمام موجودات عالم اول سے لے کر آخر تک پیدا ہوئے۔ اس لیے یہ بات ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ غازی صاحب انوار بات کر رہا ہوں جی سرگودا سے۔ جی ماشاءاللہ انوار کی بات ہو رہی ہے جی۔ جی فرمائیں۔ انوار الحسن بات کر رہا ہوں۔ اچھا 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 سر، ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا، گستاخی اگر نہ ہو تو، کہ جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اصل میں ہماری لائٹ چلی گئی ہے، وہ آپ کا سوال بڑا اچھا تھا، سن رہے تھے کہ جو شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے مطلب خلاف تو نہیں ہوگی نا؟ یہ سوال پوچھ چکا ہوں مفتی صاحب سے اور جواب بھی دے چکے ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی، اس کا سوال بھی ہو گیا، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ یہ میں نے بوجھ لیا تھا پہلے کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ جی شفاعت اللہ کا فضل ہے، بس اتنی سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جیسے اور سفارش صرف اس دن ایک ہی ہستی کی چلنی ہے، متعین ذات ہے حضور باقی پاک کسی کو جرأت نہیں سفارش کرے۔ انبیاء اکرام بھی جو شفاعت کریں گے وہ حضور کے اذن سے کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جو متعین ہے شفاعت کبریٰ کے لیے۔ یہ بھی تو ہے کہ بعض اولیاء جو ہیں وہ بھی، میں وہی عرض کر دوں، شب اسرا میں اللہ تعالیٰ کی حضور نے عرض کی یا رسول اللہ آج مجھے کیا عطا، یا اللہ مجھے آج کیا عطا ہو رہا ہے۔ انبیاء کو تو بڑے فضائل ملے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں آتیت خیر من ذالک، میں تمام انبیاء سے بہتر آپ کو دینے لگا ہوں۔ خبأت الشفاع، محبوب آپ کو میں شفاعت دے رہا ہوں، لم اخباہا لنبی، کسی نبی کو میں نے شفاعت کبریٰ کا اذن عام نہیں دیا جو آپ کو دے رہا ہوں۔ تمام انبیاء اکرام، اسی طرح اولیاء، علماء، حفاظ، جتنے بھی شفاعت کا اذن پائیں گے حضور کے ذریعے سے پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اجازت ہے، حضور آگے جسے اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا۔ عاقف کچھ لوگ بغیر حساب بھی جائیں گے جنت؟ جی بالکل، وہی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی اور مقام محمودیت کے ان فیوز میں سے، اس فیض میں سے ایک فیض یہ بھی ہے۔ حضرت ساخر بن سعد کی روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، اور اس میں دو فگر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دونوں کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایسے ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی روایت کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرواؤں گا، اور پھر ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد شامل ہوں گے، یعنی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمودیت ہے، اور اس پہ بھی روایت ہے کہ حضرت عکاشہ اب کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو پھر ایک انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انصاری تمہارے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا۔ اب یہ تو سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم ہر روز آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں، اور کتاب الشفا جو ہے وہ بھی ہم بھیجتے ہیں۔ اور کتاب الشفا کا مطالبہ ناظرین اکرام اتنا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے دفتر جانا مشکل ہوا ہے، اور ٹیلی فون اٹینڈ کرنے مشکل ہوئے ہیں۔ میں یہ مفتی صاحب آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی سفارش کرواتے ہیں کہ ہمارے جو مالکان ہیں وہ ہمیں زیادہ تعداد میں کتاب الشفا بھیجیں۔ میری آرزو یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اللہ مجھے وہ وسائل عطا فرما دے، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں سب کو کتاب الشفا بانٹی جائے، اتنا مطالبہ لوگوں کا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا سوال یہ ہے، قرآن پاک کی کس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیے جانے کی بشارت دی گئی ہے؟ اور جو کل سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں
ایک حج ادا فرمایا تھا؟ درست جواب جنہوں نے دیا یہ 3 نام ہیں خوش نصیبوں کے. پہلے ہیں جناب وحید احمد صاحب، ان کا تعلق اٹک سے ہے. دوسرے ہیں مسعود الحسن صاحب، ان کا تعلق بھلوال سے ہے. اور تیسرے ہیں صوفی محمد صادق صاحب، ان کا تعلق لاہور سے ہے. آپ تینوں حضرات کے جو گفٹ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ ہم ڈیلیور کروا دیں گے. ویسے تو روز ناظرین کرام ہمیں کافی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جواب موصول ہوتے ہیں، لیکن جو پہلے 3 ہمیں آ جاتے ہیں جواب، اس لیے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنی محبت فرماتے ہیں. جی سلطان صاحب کی طرف میں جاؤں گا. جی سلطان صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ پوچھنے کے اور میکسیمم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے لگتا ہے میں اپنے لیے تو دعا کر رہا ہوں، اپنے ناظرین کے لیے اللہ کرے ان میں شامل ہو جائے. آپ کے بارے میں مجھے ایک یقین سا ہے کہ آپ تو ان میں شامل ہیں. وہ جو ابھی عاقف نے بندے بتائے ہیں نا کہ 70,000 7 لاکھ ہوں گے، پھر وہ آگے 70,000 کی سفارش فرمائیں گے، تو مجھے لگتا ہے سلطان بشیر تو ان میں کہیں نہ کہیں ہے ضرور. جی اللہ کرے آپ کی کہنا مبارک ہو. جی ہم سب کے لیے ہو. آمین. اور آپ سب کے لیے دعا کر دیں، سارے ناظرین کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ان میں شامل ہو جائیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں. آپ دعا کر دیں. لیکن مزہ مجھے مزہ آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اندر جاؤں. ہاں وہ تو شفاعت ہی جانا ہے. آپ کی شفاعت کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. نہ وہ تو جانا ہی نہیں کسی نے، اس کے بغیر تو جانا ہی نہیں. واہ واہ واہ. اور آپ کے قدمین پاک سے لپٹ کے جائیں تو اور ہی بات ہوگی. ان کے وسیلے سے سبحان اللہ، ان کی طفیل اور ان کے وسیلے سے جو جنت میں جانا ہے وہ اور ہی بات ہوگی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مجھے وہ زید بخاری کا ایک شعر یاد آ گیا سلطان صاحب. انہوں نے کہا تھا وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو وہ اسی مفہوم میں ہے. جی اچھا جی، اب مقام محمود پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اجازت نامہ مل جائے گا، پھر جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ جنت میں یہ ہے کہ جنت پہنچنے کے لیے دروازے تک پہنچنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں معاملات کی. جی، کہ انسان کے معاملات سیدھے ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک. جنت کے اندر جو ہے نا جو درجات ہیں وہ نوافل سے ہیں، دیگر چیزوں سے ہیں، وہ آپ وہاں پہ دعا سے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جنت تک میں پہنچوں گا کیسے اگر معاملات سے صحیح نہیں ہیں. تو لوگ مجھے روک لیں گے، جس کا معاملہ میں نے غلط کیا ہے وہ روک لے گا کہ مجھے میری آپ آگے نہیں، پہلے میرا حق ادا کیا اللہ، پہلے میرا حق دلائیں ان سے. اللہ. تو ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ معاملات میرے نہیں ہیں، دوسرے کے ہیں، اور دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، تو مجھے پہلے سیٹل کرنا پڑے گا ان سے. اللہ. تو یہاں پہ جو ہے غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت تک پہنچ گئے، جنت کے دروازے تک کیسے پہنچوں گے. یہ حقوق العباد کی آپ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں سلطان صاحب، حقوق العباد پہ آپ زور دے رہے ہیں. جی میں حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں، اور جو حقوق المخلوقات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تمام مخلوقات نے آدمی کے اوپر کلیمنٹ ہونا ہے کہ پہلے میرا مسئلہ حل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس کو جنت میں جانے سے پہلے ہی شوڈ سیٹل مائی اکاؤنٹ. ٹھیک. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں تو جنت میں ایک محال بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں 10 بن جاتے ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں ملیں گے اگر میں جنت میں چلا جاتا ہوں. تو اللہ آپ کے محال ہیں وہاں پہ، لیکن آپ جنت میں گئے ہی نہیں ہیں. واہ 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 واہ. جنت میں گئے ہی نہیں ہیں. جنت میں جانے کے لیے یہی ہوگا کہ میں نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ میں نے کیے تھے. اگر میں نے کیے تھے تو جنت کے دروازے تک پہنچ گیا، اس کے بعد اندر داخل کر گیا. وہاں محلہ جتنے چاہو بنا لو، ایوری ویئر اٹ از دیئر. چونکہ جنت میری جنت جو ہے وہ میں یہاں اس دنیا سے بنا کے جاتا ہوں. اچھا سلطان صاحب، یہ کوئی اور عالم ہوگا وہاں کی جو سب سے بڑی نعمت
سلطان صاحب یہ جو جنت ہوگی بالفرض یہ اس دنیا میں نہیں، یہ ہماری زمین پہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ہی جنت بنا دی جائے گی، اس کو الٹا جائے گا، نیچے سے جنت آ جائے گی. یہ نہیں، جنت اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے. کوئی سائنس کی توجیہ ہم دے سکتے ہیں کہ اس وقت مثلا جیسے کہا جاتا ہے رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہے. یہاں یہ ہے کہ جنت ایکچولی ایک کمپیوٹر کی لینگویج میں آیا ایک ورچوئل ریالٹی، ایک ورچوئل ریالٹی ہے. ٹھیک، کہ وہ آپ ایک جیسے عکس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عکس ہے ایک ریئل ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا عالم برزخ میں جنت ہے لیکن عکسی جنت ہے. ٹھیک ہے. عالم برزخ میں دوزخ ہے، عکسی دوزخ ہے. ٹھیک. اس لیے حکم ہوتا ہے سورہ یاسین میں آیا ہے کہ وہ بندہ شہید ہوا اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ہم سارے جو ہیں عالم برزخ میں جو ورچوئل جنت ہے اس میں جاتے ہیں، جو ریئل جنت ہے وہ حشر کے میدان کے بعد. سلطان صاحب بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا محدود ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ڈسکشنز ہوتی رہیں گی ہماری، اور میری کوشش ہوگی میں اگلے ماہ میں کسی وقت حاضر ہوں وہاں پہ اسلام آباد، اور وہاں آپ کو لائیو وہاں پہ پروگرام کروں میں سامنے بیٹھ کے آپ کے. بہت شکریہ. مجھے اور ہمارے مہمانوں کو اور ہمارے ناظرین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ نے ضرور دعائیں کرنی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عاقف آپ کا بھی، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. جو شخص کثرت سے یا مالک الملکی پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ آپ تلاوت کریں. ایک کتاب دی ڈے آج تقدیس والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. اور میں نے دیکھا ہے ناظرین کرام، میں ایسے درویشوں سے ملا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے شان میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے. ایسے میں بزرگان سے مل چکا ہوں اپنی زندگی میں، بہت بڑے لوگ تھے. اور کتابیں بھی بتاؤں گا اسی موضوع پہ جن نے لکھی اور ان پہ کیا کرم ہوا. ان میں ایک مولانا محمد علی صاحب رضوی تھے، جامعہ رسولیہ شرازی کے محترم، دنیا سے چلے گئے. کئی کتابیں انہوں نے ضخیم لکھی، ان کو بھی یہ کرم ہوا تھا، انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی. ان کی کتاب کا کل پرسوں کہیں ذکر کروں گا. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا نہ کیا کرو کیونکہ نیکی ہمیشہ باقی رہے گی جب کہ لوگ چلے جائیں گے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہم سب کو حوض کوثر کے جام عطا فرمائے. اللہ کریم حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے. اور خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق، یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، اس ملک میں اللہ تعالیٰ امن و سکون، چین، راحت اس کے رہنے والوں کو نصیب فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.